السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ ایسے بھی مولوی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہابیوں سے اس قدر نفرت ہے اور دوری ہے تو مکہ شریف مدینہ شریف جاتے کیوں؟ شاید ان کا خیال یہ ہے کہ وہابیوں کے قبضے کی بنیاد پر مسجد ان کی ہو گئی اور اس کی حرمت ختم ہو گئی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سوال اور اس کے بعد ایک جواب فتاوی رضویہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ کوئی شخص بڑا فتان و مفسد ہے، جماعت المسلمین بے وجہ اس کے افتراق ہو گیا، لوگ دوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ مفسد امام اس قوم باغین کا ہے، اور یہ بغاوت دینی نہیں بلکہ محض نفسانیت ہے، اس صورت میں اس مسجد کوہنہ کو مسجد درار کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اعلیٰ نے فرمایا کہ مسجد کوہنہ ان کے جانے اور نماز پڑھنے پڑھانے سے مصدر درار نہیں ہو سکتی، کہ مسجد ضرار تو وہ مسجد ہے جو ابتداءً افساد فی الدین، تفریق بین المومنین کے لیے بنائی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المومنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنے کو۔ افمن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے اسی آیت کریمہ کے بعد افمن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ جس نے اپنی نیو چنی ایک گراؤ گڑھے کے کنارے، ایک گراؤ گڑھے کے کنارے یعنی گرنے والے گڑھے کے کنارے۔ پھر میرے امام فرماتے ہیں تعمیر شدہ مسجد میں مفسدین کا جانا، خواہ ان کا قبضہ و تسلط ہو جانا، اسے مسجد درار نہیں کر سکتا، جیسے واقعہ حرہ میں لشکرین یزید یا حادثہ نجد میں متبعان نجدی پلید کا مساجد طیبہ حرمین محترمین میں مفسدانہ دخل۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یزید نے جو قبضہ کیا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا، اور نجد میں متبعان نجدی پلید کا مساجد طیبہ حرمین محترمین میں مفسدانہ دخل والعیاذ باللہ تعالی۔ اب وہ جناب سن لیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہابیوں کے سے نفرت ہے تو وہاں کیوں جاتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ ارے بھائی اس کی حرمت آج تک ختم نہیں ہوئی ہے، اسی بنیاد پر الحمدللہ اہل سنت وہاں جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے۔